تاکہ خوش کرتا ہوں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے ممکن ہے کہ گفتگو میں اختتام سے کچھ پہلے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر ابتدا میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ جس کا اعلان ہوا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ وہ وقت کرو جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے تو خود صاحب تفسیر میزان نے، صاحب تفسیر نمونہ نے اور دیگر بزرگان نے اپنی تفسیروں کے اندر اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ آپ ذرا اس اعلان کے اندر بھی دیکھیے لطف پروردگار کتنا نمایاں ہے کہ جب شکر نعمت کی بات آئی تو اس وقت یقینی طور پر اضافے کی بات کی گئی کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا یقیناً، یہ میں اپنی طرف سے 3 مرتبہ یقیناً نہیں کہہ رہا، آپ یقین کیجئے کہ اس ایک کلمے کے اندر تین تاکیدات موجود ہیں، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل تاکید کا کام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ملا کر 3 تاکیدات ہو جاتی ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو یقیناً ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جب کفران نعمت کی بات آئی تو وہاں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا تو یقیناً میں نعمتوں میں کمی کر دوں گا، جی نہیں، وہاں پر پروردگار نے صرف وارننگ دینے پر اکتفا کیا، لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یاد رکھو کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے، بس اتنا ذہن میں رکھو۔ پروردگار عالم نے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کیا جو بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت رکھتا ہو، بلکہ صرف وارننگ دینے پر پروردگار نے اکتفا کیا ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران کہ یہ شکر نعمت اتنی امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے جب ابلیس نے چیلنج کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کے بعد، تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ بما اغویتنی، کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ایک تو آپ ابلیسیت کا اس مزاج کو سمجھیے کہ ابلیس کا مزاج یہ ہے، شیطان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے، وہ گناہ خود کرتا ہے اور اس کے بعد اس گناہ کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ بما اغویتنی، کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دیکھیے ابلیس کا خود کا ایک کام، یہ ضمن بات آگے میں عرض کر دوں کہ ابلیس کا ایک کام یہ ہے جو اس نے خود نے کہا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا، جو ان کے برے اعمال ہوں گے ان کو بھی مزین کر کے پیش کروں گا، ان کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کے ان کے سامنے پیش کروں گا، اس طرح کہ پھر وہ عذر کے طور پر اس کی سجاوٹ کو پیش کر سکیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو اس برے کام کے لیے عنوان اچھا تراشا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، یہ ایک عام طریقہ ہے۔ اگر ایک انسان فساد کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حب صحابہ میں فساد کرنا چاہ رہا ہوں، فساد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں فلاں کو قتل کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں صحابہ کرام سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مثلا یہ عنوانات اچھے ہیں، مگر یہ عنوانات اچھے ہونے کے باوجود یہ شوگر کوٹڈ پوائزنس ٹیبلٹ جس طرح سے ہوتی ہیں کہ اوپر ایک شوگر کا کوٹ چڑھا دیا جائے اور اندر زہر مسموم بھرا ہوا ہے، زہر حل بھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک ریپ چڑھا دیا جائے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، اور لوگوں کو کیا خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کو تھوڑا نچلے لیول کے اوپر لے کر آئیے کہ جب ایک انسان غلط کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی حب اہل بیت کو بھی عنوان باطل کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسا عنوان بنا کر پیش کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ واقعا اس سے بڑا مولا کا چاہنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ اعلان یا یہ جملے جو کبھی کبھی ظاہر ہے کہ اپنے گمراہوں سے سننے کو ملتے کہ ہم اس مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر مولا کے اوپر ضرورت لگی، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم مولا کے اتنے چاہنے والے ہیں، اور اتنے چاہنے والے ہیں کہ امام حسن سے بھی بڑھ کر چاہنے والے ہیں کہ امام حسن نے تو پھر بھی اس مسجد میں جانا قبول کر لیا، امام حسین نے تو پھر بھی جانا قبول کر لیا، مگر ہم ان سے بھی زیادہ مولا سے محبت کرنے والے ہیں تو اس مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں؟
کہ جہاں پر مولا کی غرضت لگی، جو مولا کی قتل گاہ ہے، جو مولا کا مقتل ہے، وہاں پر ہم جا کے سکتے ہیں، وہ نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ عنوانات ہیں کہ جو شیطان مزین کرتا ہے، اور شیطان نے یہ جملہ کہا ہوا کہ میں یہ کام کروں گا کہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ اب وہاں پر بھی شیطان نے یہ تمام تر باتیں تو کی، مگر اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کیوں؟ انتقام کے طور پر، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ خدا سے جھگڑے پر اتر آیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو شیطان، ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ اس کا جملہ یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، میں سامنے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، میں دائیں سے حملہ کروں گا، میں بائیں سے حملہ کروں گا۔ اور اس پر مجھے یاد آیا علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک مرتبہ پی ٹی وی کی شام غریبہ کی مجلس میں شیطان کے اس جملے کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ واقعاً آپ دیکھیے انسان کتنا مشکل میں کہ سامنے سے بھی شیطان حملہ کرے، پیچھے سے بھی، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے۔ تو اب یہ حضرت انسان بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ڈائریکشن یا سمتیں جو ہیں وہ 4 نہیں ہیں، 6 ہیں، دائیں بائیں، سامنے سے اور پیچھے سے۔ مگر ابھی 2 ڈائریکشنز باقی ہیں، 2 سمتیں باقی ہیں، ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف۔ بس انسان اس شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ نیچے کی طرف جھک کر سجدہ کرے اور اوپر کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، تو یقیناً پھر وہ پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائے گا۔ اس موقع پر شیطان نے جو چیلنج کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ آدم کی اولاد جسے تم نے مجھ پر ترجیح دی، یہ آدم جسے تم نے مجھ پر ترجیح دی، اس کی اولاد میں سے اکثر کو تم شکر کرنے والا نہیں پائے گا، اکثریت ان کی شکر گزار نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم نے بھی اس کے چیلنج کے جواب میں یہ جملہ کہا، اس نے پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور جو تیری اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور جو تیرے اتباع کرنے والے پیروکار ہیں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ شکر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان اس موقع پر اپنی کامیابی کا اعلان اس طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو گویا میں کامیاب ہو گیا۔ اے پروردگار، تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں بنی اسرائیل سے نصیحت کرتے ہوئے اور بہت سی باتیں کی ہیں، انہی میں ایک بات یہ بھی کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ دیکھو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہاری یاد کو محو ہونے دوں گا، نہیں، میں خود بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہاری یاد معاشرے کے اندر پائندہ کر دوں گا، پائیدار بنا دوں گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے اندر اس کے لیے ڈیوریبلٹی آ جائے گی، ایک پائیداری آ جائے گی۔ اور پھر خدا فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، اور دیکھو میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں پر کفران مت کرو، میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بعض انبیاء کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ میرا وہ بندہ شکر کرنے والا بندہ تھا، میری بارگاہ میں شکر کیا کرتا تھا۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز۔ اچھا، اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر جو ہے اس کا مطلب ہے کیا؟ دیکھیے، یہ شکر اس احساس کا نام ہے کہ جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر دے۔ دیکھیے، اخلاقیات کے اندر تو شکر کی اہمیت ہے ہی، لیکن علم کلام یعنی جہاں پر ہم عقائد کو ڈسکس کرتے ہیں، اور عقائد کے اندر پہلی چیز کیا ڈسکس کی جاتی ہے؟ توحید بھی بات میں، اس بات وجود خدا، خدا کا وجود تو ثابت ہو، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 4 ہے یا 6 یا 10، نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار وحدہ لا شریک ہے۔ مگر اس سے بھی پہلے کہ وہ کتنا ہے، تعداد اس کی کتنی ہے، وہ ایک ہے، قابل تقسیم نہیں ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، مگر یہ بات تو بعد میں ہوگی۔ پہلا مرحلہ ہے اس بات وجود خدا، کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے، اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے علم کلام میں، علم کلام جہاں پر عقائد کو ڈسکس کیا جاتا ہے،
وہاں پر علماء کرام نے اسے ایک طریقے کے طور پر لکھا کہ خدا کی پہچان کے طریقوں میں سے دو طریقے بڑے نمایاں ہیں. ان میں ایک ہے شکر منعم کا طریقہ اور دوسرا ہے دفع ضرر محتمل. یہ دونوں طریقے وہاں پر لکھے جاتے ہیں اور ڈسکس کیے جاتے ہیں. آپ کو تفسیر کی کتابوں میں بھی ملیں گے، مگر بنیادی طور پر یہ علم کلام کی بحث ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ شکر منعم، اس کے ذریعے خدا تک پہنچو. یعنی کیا مطلب؟ کیا فرض کیجیے ایک انسان ابھی وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ایتھسٹ، گھر والے کسی خدا کو نہیں مانتے، نتیجتاً یہ بھی کسی خدا کو نہیں مانتا، یہ خدا سے نہ آشنا ہے. ایک مرتد معاشرے کے اندر، ایک کمیونسٹ معاشرے کے اندر، ایک ایتھسٹ معاشرے کے اندر، ایک لادین معاشرے کے اندر، ایک سیکولر معاشرے کے اندر اس نے جنم لیا، وہیں پر اس کی تربیت ہوئی، وہ خدا کو نہیں پہچانتا. اب یہ خدا کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ کہا گیا کہ ایک طریقہ ہے شکر منعم کا طریقہ. منعم نعمتیں دینے والا، اور شکر منعم اس نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ. کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو شکریہ کیوں کر ادا کرے گا؟ کہ ہاں وہ مانتا تو نہیں ہے، وہ منعم کو نہیں مانتا مگر نعمت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. وہ اس بات پر تو غور کرے کہ اس کے پاس نعمتیں ہیں یا نعمتیں نہیں. اگر نعمتیں ہیں تو پھر منعم کو تلاش کرنا اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ فرض کیجئے، یہ وہ مثالیں جو علماء کرام عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ ایک انسان، اسے 16 سال کی عمر میں پتا چلے کہ بھائی یہ جو اسکول میں نے گزارا ہے اور میٹرک میں نے کیا ہے، یہ 16 سال کی عمر تک جو میں نے پڑھائی کی ہے تو اسکول والوں نے فری میں مجھے کیوں پڑھایا. اسے پتا چلے کہ بھائی تمہارا ایک محسن ایسا ہے کہ جس نے تمہاری فیس ادا کی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سال تک، یہاں تک کہ تم نے میٹرک کر لیا اور اس نے تمہاری فیسیں ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ فطری جستجو اس کے اندر پیدا ہوگی یا نہیں کہ میرا وہ احسان کرنے والا دوست ہے کون، وہ محسن ہے کون، وہ منعم ہے کون کہ جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ اتنے عرصے تک میں نے اس سے نہیں کہا تھا مگر اس نے مجھے مسلسل یاد رکھا، میں نے اس سے مطالبہ نہیں کیا تھا مگر اس نے مسلسل احسان کیا. یہ ہے کون؟ اگر اسے بتایا جائے کہ نہیں 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 تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کہا کیا مطلب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں؟ جس نے مجھ پر اتنے احسان کیے میں اسے کیسے تلاش نہ کروں؟ کہا کہ تم نہیں پا سکتے. کہا کہ نہیں، مجھے ذرا سا آئیڈیا مل جائے کہ وہ کہاں پر ہے، میں اس کی تلاش میں کہیں تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں، کتنا ہی خرچہ کرنا پڑے میں تیار ہوں، کچھ بھی ہو، مگر میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا. یہ کون سی لاجک ہے کہ اگر چند سال کسی نے فیس ادا کی ہے تو اس احسان کرنے والے کو تو یاد رکھا جائے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے تلاش کیا جائے، اور اس نے جس نے زندگی کی نعمت دی ہے، حیات کی نعمت دی ہے، بصارت کی نعمت دی ہے، سماعت کی نعمت دی ہے، یہ بولنے کی قوت ادا کی ہے، لامسا کی قوت ادا کی ہے، یہ اتنی نعمت جس خدا نے دی ہے، کیا اس منعم کی تلاش انسان کے اندر فطری طور پر نہیں پائی جائے گی؟ یقیناً پائی جائے گی. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، عبادت سب بات میں، کم سے کم انسان شکریہ کہنے کے لیے تو اس منعم کی طرف متوجہ ہوگا کہ اگر وہ میرا خدا کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی میں اسے کیوں کر تلاش نہ کروں. آپ غور فرمائیے سورہ مبارکہ طاہر کی پہلی آیت، بسم اللہ کے فوراً بعد کیا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان کے اوپر کبھی وہ وقت آیا تھا، یہ پروردگار استفسار، استفہامی انداز، انٹروگیٹو اسٹائل پروردگار کا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پروردگار فرماتا ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں سوچے، خدا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کرے، وہ خدا کے بارے میں نہ سوچے کہ خدا ہے یا نہیں اور کب سے نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں سوچے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا. کون انکار کر سکتا ہے؟ سب کے شناختی کارڈ میں تاریخ ولادت درج ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ سب یہی کہیں گے ہاں واقعا ایک وقت ایسا تو تھا کہ دنیا تھی مگر ہم نہ تھے. تو پھر پروردگار عالم اس سوال کے ذریعے ذہن کے اندر کیا کوشچن پیدا کرنا چاہتا ہے؟ خدا پیدا یہی کرنا چاہتا ہے، سوال یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ سے پوچھو کہ جب ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم نہ تھے تو وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں یہ وجود کی نعمت عطا کی؟ وہ واجب الوجود کون ہے جس نے تم جیسے ممکن الوجود کو وجود عطا کیا؟ کیا واقعاً اس کی جستجو تمہاری فطرت کے اندر نہیں رکھی گئی؟ یقیناً انسان کے اندر اس جستجو کو رکھا گیا ہے، اس کیوریاسٹی کو، اس تجسس کو رکھا گیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی تلاش میں بے تاب ہو جائے، تڑپ جائے
اور اس بے چینی کے ساتھ وہ پروردگار عالم کو یاد کرے. دیکھیے انسان جو خدا کی یاد میں انسان کامل کتاب شہید مطہری کی بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے, میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. شہید مطہری نے بڑی عمدہ بات کی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ انسان کے کمال کے یوں تو اگر آپ دیکھیں تو کئی معیارات ہو سکتے ہیں. ان کی کتاب انسان کامل, اس انسان کامل کتاب کے اندر انہوں نے مولا کائنات کو فوکس کیا ہے اور کہا کہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا انسان کامل کس وجہ سے انسان کامل ہے, وہ کس وجہ سے انسان کامل کہتا ہے, وہ معیارات کیا ہیں. اس میں شہید مطہری ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر درد پایا جائے. عجیب ہے, کہتے ہیں کہ ایک اگر کمپریہنسو لفظ, ایک جامع لفظ ان تمام جدا جدا باتوں کو, یعنی ہم کہیں انسان کامل کون ہوتا ہے, مثلا نماز پڑھنے والا. انسان کامل کون ہوتا ہے, روزہ رکھنے والا. انسان کامل کون ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ راشن پہنچانے والا بیووں کو, یتیموں کو. انسان کامل کون ہوتا ہے, مثلا وہ دوسروں کی فیس ادا کرنے والا. کہتے ہیں یہ تو مختلف چیز, کوئی ایک جامع لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تمام معیارات کو اس کے اندر ہم سمجھ سکیں. تاکہ وہ ایک جامع لفظ ہے درد رکھنے والا انسان. اگر وہ درد رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ کامل اور کمال کی طرف جا رہا ہے, اور اگر وہ درد محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ کمال کی طرف نہیں جا رہا, وہ کمال کو حاصل کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا. کوئی سوال کرے کہ یہ درد 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 تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. کیا واقعی مجھے درد ہو کہ یہ اچھی چیز ہے؟ کیا مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ انسان کو اگر لگے پیشانی سے خون بہے اور اس کو درد کے جو درد اچھی چیز ہے, کہ درد اچھی چیز ہے, پیٹ میں درد, سر میں درد, یہ اچھی چیز ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ واقعی درد بری چیز ہے یا درد اچھی چیز ہے. برا ہے پیشانی کا پھٹنا, برا ہے زخم کا لگنا, برا ہے چوٹ کا لگنا, لیکن چوٹ لگنے پر درد کا احساس یہ برا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر درد کا احساس نہیں ہوگا تو انسان علاج کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگا. انسان کبھی علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر اسے درد نہیں ہوگا, وہ علاج کیوں کر کرائے گا. آپ غور فرمائیے, شہید مطہری جیسا فلسفر وہ ایک لفظ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ درد کا احساس کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجیے کہ کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک انسان بیمار ہے, اسے احساس ہی نہیں ہو رہا. جس کے لیے کہا جاتا ہے اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے, کیا اس کی علامت کیا ہے, تو سر میں درد ہونے لگے گا, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کرو اور پھر مجھے ٹیبلٹ دو تاکہ میرا علاج ہو سکے. لیکن اگر ایک ایسا ہے, مثلا میں کسی اور کی کیا بات کروں, مجھے خود یاد ہے ہمارے رشتے داروں کے اندر ہمارے خاندان کی خاتون بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور ان کے لیے ڈاکٹر نے کہا یہ سائلنٹ کلر ہے آپ کو. کیوں؟ کہا کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے مگر آپ کو درد نہیں ہوتا. تو وہ کیا خوش ہونے کی بات کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, الحمدللہ مجھے تو درد ہی نہیں. جی نہیں, یہ ایک اور ایب نارملٹی ہے, یہ سائلنٹ کلر ہے. مر بھی جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وجہ سے مرے. آپ نے غور فرمایا, علاج ہی نہیں ہو پائے گا, کوئی ریمیڈی ہی نہیں ہو پائے گی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ وہ درد کا احساس کرے. کیا مطلب اس دنیا کے اندر وہ بیمار ہے؟ اگر جی ہاں بیمار ہے, اگر بیماری کا احساس نہ کرے تو وہ ایب نارمل ہے, وہ نارمل نہیں ہے, وہ نفسیاتی لحاظ سے, روحانی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے, وہ گڑبڑ میں ہے. کس چیز کا درد محسوس کرے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ پہلا درد خدا کی تلاش کا درد. خدا کی تلاش کا درد کیا مطلب خدا کی تلاش کا درد؟ فرماتے ہیں خدا کی تلاش کا درد اس اعتبار سے کہ انسان کہاں سے آیا ہے, کہیں اور سے, وہ یہاں پر اجنبی ہے. وہ اس کے بعد مولانا روم اور شیخ سعدی اور دوسروں کے حوالے سے بڑے عمدہ اشعار فارسی کے وہ پیش کرتے ہیں, جن میں ایک ہی ہے مولانا روم کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی, ایک ہاتھی کو وہ لے گئے کہاں سے, ہندوستان سے, ایران. توجہ کیجیے گا مثال کے طور غالباً مولانا روم کی, جس کو شہید مطہری نے نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر. کہا کہ ہاتھی کو لے گئے ہندوستان سے ایران, تو ہاتھی کوئی کام کر کے نہیں دیتا. کیوں کام کر کے نہیں دیتا؟ اس کو ہندوستان یاد آتا ہے. جب ہندوستان یاد آتا ہے وہ تڑپتا ہے, وہ تڑپتا ہے, وہ آنسو بہاتا ہے. اس کے اوپر سواری کرنا چاہو راضی نہیں ہے, تو اب کیا کرنا پڑتا ہے؟ کرنا یہ پڑتا ہے کہ لاٹھی اٹھاؤ اور اس کے سر پہ مارو. پر کیوں مارو؟ لاٹھی اٹھا کے اس کے سر پہ مارو تاکہ اسے ہندوستان یاد نہ آئے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس ہاتھی کو لاٹھی مارنی پڑے گی, کیونکہ اگر اس کو ضرب نہیں لگائیں گے تو اسے ہندوستان یاد آئے گا. ہندوستان یاد آئے گا تو یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گا, جب کوئی کام نہیں کرے گا تو وجہ بیکار ہے. کہیں گدا بھی تو ہے, اس کو کیوں لاٹھی نہیں مارتے؟ کہا کہ یہ ہندوستان سے نہیں آئے, کہیں ہندوستان سے نہیں آئے, لہٰذا اس کو ہندوستان یاد نہیں آتا. اگر وہ وہاں سے آیا ہوتا تو اسے بھی یاد آتا, لیکن چونکہ وہ وہاں سے آیا نہیں ہے لہٰذا اسے ہندوستان یاد نہیں آتا. وہ یہی کا ہے.
اب مولانا روم کی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شہید مطہری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ وہ یہیں کا ہے یا کہیں اور سے ہے۔ اگر وہ یہیں کا ہے تو یہاں پر اس کا دل لگ جائے گا، اور جب دل لگ جائے گا تو اسے کسی اور کی یاد نہیں ستائے گی، وہ درد اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہیں اور کا ہے، جملے کے اندر کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع یہی تو ہے کہ ہم ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹنا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اس کے بعد ہمیں مولا کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ درد زیادہ ہے، اس تلاش کا درد زیادہ ہے، وہ فراق زیادہ ہے، وہ غم زیادہ ہے، وہ حزن زیادہ ہے، تب مولا یہ جملہ کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ گرے، میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ درد زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے، بے چینی زیادہ ہے، لہٰذا وہ آپ پلٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤں، میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ یہاں پر ایک بات توجہ کیجیے گا کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر وہ درد نہ ہو تو انسان احساس کیوں کر کرے گا کہ ہاں واقعاً میں بھی مکمل نہیں ہوں، مجھے اس کمال کی طرف جانا ہے۔ جب وہ اس کمال کی طرف قدم آگے بڑھائے گا تو اس کے اندر وہ انسیت محسوس کرے گا کہ جب وہ محسوس کرے کہ واقعی میں کامل یا کمال کی طرف بڑھ رہا ہوں تو وہ اسے انسیت محسوس کرے گا۔ مولا یہ فرماتے ہیں میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں واقعا سمجھ میں آتی ہے۔ اور میں یہی برس کر رہا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعار میں سے شعر و شاعری میرا موضوع کبھی بھی نہیں رہا، اردو کے اشعار بھی مجھے یاد نہیں رہتے، فارسی کا دوسرا ان کا ان کے ایمان سے وہ یہ کہ من از مسجد و مدرسے سے بیدار شدہ ہوں، وہ مانے کہ میں مسجد اور مدرسے سے بیدار ہو چکی ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں امام خمینی جنہوں نے اپنی زندگی مدرسے کے اندر گزاری، مسجد کے اندر گزاری، وہ من از مسجد و مدرسے سے بیدار شدہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ تو بالکل ہمارا والا ہم لوگ بھیج رہا ہے، سر امام خمینی بنے گی نہیں تو بنا گیا کس طرح ہم بھی بھیج رہا ہے کہ دلی نہیں کہتا مسجد کے اندر آنے کا یا مدرسے میں آنے کا۔ ابھی نہیں، یہ وہ بیزاری نہیں ہے، یہ بیزاری کیا ہے کہ میں اب اس سے اتنا سیر ہو چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ حجاب بھی ہٹ جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ختم، اب میں اور میرا خدا بس میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں۔ یہ وہ والی انسیت ہے جو اس دوسرے کے من مسجد و مدرسے بیدار شدہ، میں درد اتنا محسوس کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا یہ مسجد میں نہیں، میں اور میرا خدا بس براہ راست، یعنی یہ زندگی کے اوپر پہ پردہ پڑے اور اب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ یہ وہ کہ ایک درد یہ کا ایک دوسرا درد مخلوق کا درد، مخلوق کا درد برائے چے کس لیے کا خالق کے لیے، اسی خدا کے لیے، کہ اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ یا تو پروردگار اس دنیا میں نہ بھیجتا وہیں پر رکھا ہے کہ نہیں، وہاں پر نہیں رکھا، یہاں پر بھیجا ہے۔ ایک اس وقت کیا درد کہ اس خالق کے فراق کا درد انسان احساس کرے کہ وہ جس سے مجھے عشق ہے، وہ جو میرا منعم ہے، وہ جس کا مجھے شکر ادا کرنا ہے، میں اس کی یاد میں تڑپ رہا ہوں، میں اس کے فراق میں تڑپ ایک یہ، مگر اب یہاں پر کیا کروں؟ غار میں جا کر بس تڑپتا رہوں گا کہ نہیں؟ کہ اسی دنیا کے اندر دیکھو کہ دوسرے افراد نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے اسی خالق کی مخلوق ہے۔ کب ان کا درد جو ہے وہ بھی تمہارا درد بننا چاہیے، مگر کس وجہ سے؟ این جی اوز والا درد نہیں، این جی اوز والا درد نہیں، واقعاً اس مخلوق کا درد اس خالق کی وجہ سے کہ چونکہ یہ مخلوق میرے اسی خالق کی مخلوق ہے کہ جس کے یاد میں تڑپ رہا ہوں، جس کے فراق میں تڑپ رہا ہوں، لہذا اب میں ان کی مدد کروں گا۔ لہذا ہمیں مولا کائنات تو نظر آتے ہیں کہ صرف مسلح کے اوپر نہیں ہے، مسلح کے اوپر، مگر وہی علی میدان کے انتہائی بہادر سپاہی بھی ہے، وہی علی آپ کو رات کو مسکینوں اور یتیموں کی خبر گیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق کا درد کا ایک لفظ کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ درد محسوس کر رہا ہے تو وہ کمال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر وہ درد محسوس نہیں کر رہا تو پھر وہ کمال کی طرف نہیں، وہ انسان نما جانور ہے، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا، وہ درد کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی انسان پھر کیا کرتا ہے اس کے لیے کہ شہوتوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا مصروف کرتا ہے تاکہ بس حرام فلمیں دیکھتے رہو، اسی میں اپنا ٹائم پاس کرو، توجہ ہی نہ جائے اس کی طرف، کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر حرام ویب سائٹس کو وزٹ کرتے رہو، اسی کے اندر اپنا پورا وقت لگا دو، موقع ہی نہ ملے کہ انسان دوسری طرف توجہ کر رہی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ لاٹیاں ہیں جو ہاتھی کو ماری جا رہی تھی تاکہ اسے یاد نہ آئے، تاکہ اسے درد محسوس نہ ہو، وہ اس درد کو اتنا محسوس کرے کہ اندر کا درد فراموش کر جائے۔ تو بالکل یہ دنیا کے اندر اگر اس انداز سے انسان مصروف ہو جائے کہ اب اسے یاد خدا کا موقع نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنے آپ کو ٹیمپرری چیزوں کے اندر اتنا مشغول کر چکا ہے کہ حقیقی منعم سے غافل ہو گیا ہے. اس فطری آواز کو اس نے دبا دیا ہے. بس برادران عزیز اب آگے بڑھیے کہ ٹھیک ہے اگر ایک انسان متوجہ ہو گیا تو متوجہ ہونے کا کیا مطلب کہا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر وہ منعم کی طرف اس نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو گیا کہ ہاں واقعہ اس کا کتنا احسان ہے, یہ دل سے اس کا احساس, یہ پہلا مرحلہ ہے. علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں کہ شکر کے 3 درجے ہیں, 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں اس نعمتیں دینے والے کے احسان کو محسوس کرے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے, وہ کہے کہ ہاں واقعی مالک تیرا شکر, وہ کہے الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہ کبھی کہے سبحان اللہ, کبھی کہے الحمدللہ, وہ کہے کہ میرا خدا بے عیب ہے, وہ کہے کہ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے, وہ میرا رب ہے, وہ عظیم ہے, تعریفیں اس کے لیے, وہ اعلیٰ. یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, پروردگار عالم کا گویا زبان سے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر سوال کہ کیا بس اتنا کافی ہے؟ کہ نہیں, اتنا کافی نہیں. اب پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے عملی, کہ انسان عملی طور پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرے. بہت توجہ کیجیے گا, یعنی اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں صرف النعمہ فی محلہ, کہ نعمت کو اس کے محل پر صرف کرے. یہ نہ ہو کہ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے دی تھی اور انسان نے استعمال کسی اور مقصد کے لیے کر لیا. مثلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں کہ آپ مجھے بتائیے, آپ اپنے بیٹے کو یا آپ اپنے بچے کو یا بھائی کو یا کسی کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بلہ دلائیے. اب پرانے زمانے کے اندر جو کپڑے دھوئے جاتے تھے وہ کس سے دھلتے تھے؟ ہمارے گجراتی میں اس کو دھوکا بولتے ہیں, اردو والا دھوکا نہیں ہے, گجراتی میں اس کو دھوکا بولتے. وہ ڈنڈا, وہ بیٹ ٹو ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس سے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو کے اندر, آپ نے سب کو رہنمائی میری فرمائے, دستہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دھوکا ہی کہتے ہیں. واقعی دھوکا کہتے ہیں, اردو کے اندر دھوکا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, بات تو واضح ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے وہ بیٹ نما وہ جو سبسٹنس ہوتا تھا جس کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اب آپ مجھے بتائیں آپ اپنے بچے کو مثال کے طور پہ 200-300 روپے کا وہ بلہ دلا کر آئے کہ تاکہ وہ کرکٹ کھیلے, اور گھر کی کوئی خاتون اسی سے کپڑے دھونا شروع کر دے, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کتنے غصے میں آئیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ میں نے اتنا خرچہ کر کے یہ بلہ اس لیے تو نہیں دلایا تھا کہ اسے کپڑے دھونا شروع کر دو. کپڑے دھونے کا ڈنڈا الگ ہوتا ہے, کرکٹ کھیلنے کا ڈنڈا الگ ہوتا ہے. یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا. کہا تو مجھے کیا پتا, میں نے اس میں اس کو استعمال کر دیا. کہا کہ نہیں, یہ غلط جگہ پر صرف ہو گیا. غلط صرف تو ہوا, غلط جگہ پر صرف ہو گیا. پروردگار عالم کی نعمتوں کو وہاں پر صرف کرنا جہاں پر خدا صرف ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کہا گیا کہ یہ عملی شکر ہے اور اہم ترین ہے, کہ یہ مگر مت دیکھو کہ آنکھ نعمت ہے, یہ بھی دیکھو آنکھ کس لیے دی ہے, کس جگہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے. اگر اسی آنکھ سے انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے, والدین کی طرف محبت سے دیکھ رہا ہے, اپنے بچوں پر شفقت کی نظر ڈال رہا ہے, تو کیا کہنا, واقعا آنکھ کو صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے. خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے, مولا کی زیارت کر رہا ہے کہ مولا کو دیکھ لے, یا کسی اور طرح سے زمانے کے امام کی زیارت کر رہا ہے ان آنکھوں سے, تو واقعا یہ ان آنکھوں کا کام تھا جو کرنے والا تھا. لیکن اگر انہی آنکھوں سے انسان نامحرموں کو دیکھنا شروع کر دے, آنکھ تو آنکھ ہے, استعمال تو ہو جائے گی, مگر کیا اس مقصد کے لیے خدا نے دی تھی؟ اگر نہیں دی تھی تو یہ شکر نعمت نہیں کہلائے گا, یہ کفران نعمت کہلائے گا. پروردگار عالم نے زبان دی ہے, زبان ایک نعمت ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مختلف آوازیں نکال سکتا ہے, مختلف الفاظ بول سکتا ہے. مگر اسی زبان کے ذریعے سے انسان کیا بولے, کیا بولنے کے لیے زبان دی ہے. انسان تلاوت قرآن کرے اس زبان سے, انسان لوحہ پڑھے اس زبان سے, نعت پڑھے اس زبان سے, قصیدہ پڑھے اس زبان سے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بولے اس زبان سے. یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو واقعاً اس زبان سے کرنے کے تھے. مگر اگر یہی زبان گالی کے لیے, غیبت کے لیے, تہمت کے لیے, بے احترامی کے لیے, اگر یہ زبان اس لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے, سوال یہ کہ انسان چاہے لاکھ مرتبہ کہے کہ پروردگار تیرا بڑا احسان کہ تو نے مجھے زبان دی, مگر گالی دے کر عملی طور پر تو انسان نے کفران نعمت کیا ہے. شکرانہ نعمت تو نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے آپ دوسری چیزیں دیکھیے کہ اگر انسان اپنے کان کو دیکھے, کان سماعت, یہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک نعمت دی. کیا سننے کے لیے؟ سن تو کچھ بھی سکتا ہے, کیا سننے کے لیے؟ انہی کانوں سے انسان چاہے تو اچھی باتیں سنے, دین کی کوئی بات سنے, کسی مذہبی خطبے کو سنے, کسی لیکچر کو سنے. انہی کانوں کے ذریعے سے وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. یہی کان وہ ذریعہ ہے جو ریسپشن کا کام انجام دیتے ہیں.
یہ ریسیپٹر ہے کہ جو آگے معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے دماغ میں منتقل کرتے ہیں. اگر یہ کان ان کاموں کے لیے استعمال ہو، بسم اللہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہی کان اگر غیبتوں کے لیے، یہی کان اگر مثال کے طور پر تہمتوں کو سننے کے لیے، یہی کان اگر مثال کے طور پر خرافات کو سننے کے لیے، حرام گانوں کو سننے کے لیے، اگر یہ لغویات سننے کے لیے یہ کان استعمال ہونے لگے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اسے شکر نعمت کہا جا سکے گا؟ آگے بڑھ کر آپ دیکھیے یہ دانت جو پروردگار نے دیے یہ واقعی چبانے کے لیے دیے، مگر کیا چبانے کے لیے دیے؟ سور کا گوشت چبانے کے لیے پروردگار نے یہ دانت نہیں دیے. حلال گوشت چبانے کے لیے وہ بھی حلال ذریعے سے اگر انسان نے حاصل کیا ہے اب تو ٹھیک ہے، ورنہ پروردگار لا تاکلوا مال یتیم کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، اسے کھانا بھی مت. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر یہ رہا ہے کہ پروردگار نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے محل پر استعمال نہیں کر رہا. ہاتھ خدا نے دیے، یہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے اگر استعمال ہو، کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کے سامان کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو تب تو بہت اچھا. مگر اگر یہی ہاتھ انسان ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے تو چاہے وہ زبان سے کہتا رہے کہ مالک تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ جیسی دولت دی، ہاتھ جیسی نعمت دی، وہ کہتا ہے، مگر کہنے کے باوجود عملی طور پر اس نے شکر نعمت کا مظاہرہ نہیں کیا، شکرانہ نعمت کا مظاہرہ کیا. آپ نے غور فرمایا پروردگار نے دماغ دیا کہ جس کو انسان سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. سب کچھ سوچنے کا وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو دین کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے. اگر وقت نہیں ہے تو انسان کے پاس ان مسائل اور ان افکار پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے کہ جو امت مسلمہ کو لاحق ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ واقعی ذہنی وسائل کے حوالے سے انسان کفران نعمت کا مرتکب نہیں ہو رہا، یہ کفران نعمت ہے. اور یاد رکھیے گا مولا کا جملہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی نعمت کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے خدا کی معصیت میں استعمال نہ کرو. چھٹے امام نے بھی اس طرح کی بات کہی، اجتناب المحارم، کہ شکر یہ ہے کہ تم محارم سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کون سی شرافت ہے کہ خدا نے ثواب کمانے کے لیے تمہیں نعمت دی اور تم اس کے بدلے اس کے ذریعے سے آخرت کا عذاب کمانے کا اہتمام کرو، عذاب اکتساب کرو. خدا نے اس لیے تو نہیں دیا تھا. اور اب آپ مجھے بتائیے، یہ ہمیں تعلق پہ سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم نے کیوں کہا کہ اگر تم شکر نعمت ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی نوجوان آپ کے پاس آ کر کے صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مجھے پیسہ دیجیے، میں آپ کو کاروبار کر کے دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ میں کاروبار کر سکتا ہوں. آپ نے اس کو 20-25 ہزار روپے ارینج کر کے دے دیے اور اس نے 25 ہزار روپے لیے اور لے جا کر واقعی کاروبار کیا اور 25 ہزار کے اس نے 30 ہزار بنا کر دکھائے. اب وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ صاحب اگر مجھے کچھ اور مل جائے تو میں اپنے کاروبار کو مزید ایکسپینڈ کروں گا. آپ نے اس کی بیلنس شیٹ دیکھی، اچھا ایٹ لیسٹ یو ہیو ارنڈ 5000 روپیز، 5000 کمائے. دل خوش ہوتا ہے کہ تم ترقی کی طرف جا رہے ہو، لو یہ 25 ہزار اور لو. آپ کا بھی دل جائے گا کہ آپ اس کی مزید قوت کریں، آپ مزید اس کو لون دینے کی خواہش کریں گے. لیکن اگر وہی لونڈا، وہی لڑکا وہ 25 ہزار روپے لے کر جائے اور عیاشیوں کے اندر اڑا دے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے 25 ہزار تو لے لیے اب اس کے بعد کون کاروبار کرے اور کون. لیکن 25 ہزار جب ختم ہو گئے اب واپس آپ کے پاس آئے اور آ کر گئے کہ صاحب مجھے کاروبار کے لیے لون دیجیے. اب 25 ہزار کا کیا ہوا؟ وہ تو ہم نے اڑا دیے، وہ تو ہم نے اڑا دیے، وہ تو ہم نے ضائع کر دیے. آپ مجھے بتائیے وہ سیٹ صاحب یا کوئی بھی انسان وہ درد دل رکھنے والا انسان ہو وہ کہے گا کہ یہ کیا مطلب 25 ہزار دیے تم نے اڑا دی اور 25 دوں گا کہ اسے بھی تم اڑا دو. تم اس بات کے مستحق ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، تم اس قابل ہی نہیں، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے. پروردگار عالم فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر نعمت کرو گے یعنی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرو گے یعنی اس کے ذریعے ثواب کماؤ گے، ہم تمہاری بیلنس شیٹ دیکھیں گے اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ تم اتنے لائق ہو، زبان حال سے تم کہو گے کہ ہاں واقعا تم اس قابل ہو کہ تمہیں مزید نعمتیں دی جائے تاکہ تم مزید صحیح جگہ اسے استعمال کرو. محمد صلی لہذا مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اگر تمہارے پاس نعمتیں پہنچے، جب تمہارے پاس نعمتیں پہنچے، نعمتوں کا ابتدائی حصہ پہنچے، وَلَا تَنْفِرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ، تو شکر کی کمی کے ذریعے وہ آخری حصہ جو پہنچنا چاہیے تھا اسے اپنے سے دور مت کر دو. کہ کیا مطلب کہ نعمتیں جو ہے وہ سیکوینس میں آتی ہیں. پروردگار عالم جو نعمتیں بھیج رہا ہے وہ بالکل ایک جلوس کی طرح ہے. دیکھیے یہ جلوس والی مثال تو ہم کو جلدی سمجھ میں آنی چاہیے. جلوس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جلوس کے اندر اگرچہ دستوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا نہیں چاہیے اسے سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ مثال میں دور سے نظر آیا کہ ایک علم آ رہا ہے. میں انانیہ نول خاردر کے اندر کیونکہ میری تو
پوری زندگی کا ابتدائی حصہ وہیں پر گزرا، بچپن پورا ایرانی نوال خارادر کے اندر، وہاں پر جلوس کا اختتام ہوتا ہے. اب میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں، مثلا میں نے دیکھا کہ وہاں دور سے علم آ رہا ہے، تو علم آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ علم آ رہا ہے اس کا مطلب یہ پہلا دستہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد دوسرا دستہ آئے گا، اس کے بعد تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، یہاں تک کہ پورا جلوس آئے گا. لیکن آپ مجھے بتائیے وہیں سے اگر کسی نے ایک پتھر پھینک دیا تو کیا ہوگا؟ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں؟ پہلے انتظام کریں. وہ پورا علم مڑا، پچھلا دستہ مڑا، اس کے پیچھے والا دستہ مڑا، اس کے پیچھے پورا جلوس مڑ گیا مثلا. تو آپ مجھے بتائیں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جلوس وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ جو سامنے افراد موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. کہ یہ نعمتیں بھی جلوس کی طرح سے آتی ہیں، پہلے ایک نعمت، پھر دوسری نعمت، پھر تیسری نعمت، پھر چوتھی نعمت. تم پہلی نعمت کا استقبال کر کے اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو تو دوسری آئے گی، دوسری کو صحیح استعمال کرو تو تیسری جگہ تیسری نعمت آئے گی، اس کے بعد چوتھی نعمت، پانچویں نعمت، یہاں تک کہ نعمتیں مسلسل آتی رہیں گی. امتحان کا اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ پروردگار الگ ہی انداز سے اب امتحان لینا چاہتا ہے، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ گیم آپ نے کھیلی، اب یہ بچوں کے لیے جو یہاں پہ کوئی موجود ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ مار رہے ہیں اس کو، ہٹ کر رہے ہیں، ہٹ کرتے 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 آپ نے بڑی محنت سے اس کو ہٹ کیا، لیکن اب راؤنڈ الگ ہو گیا. راؤنڈ الگ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ سرکمسٹانسز بالکل تبدیل ہو جائے. اب ممکن ہے کہ بالکل گراؤنڈ بدل جائے اور نئے سرے سے آپ کو کچھ محنت کرنا پڑے، کوئی غلط بات ہے. لیکن جب تک راؤنڈ وہی چل رہا ہے اور انسان ان نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال کر رہا ہے، یوٹیلائز کر رہا ہے، وہ ترقی کرتا چلا جائے گا، پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے، بونس ہوتا چلا جائے گا. بس 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 ایک بات کا اسے خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ نعمتوں میں اضافہ شکر کے ذریعے سے ہے، مگر ادائیگی شکر خود ایک نعمت ہے. برادران عزیز بہت توجہ کیجیے گا، ادائیگی شکر خود ایک نعمت ہے. یہ معصومین نے بڑا عجیب معاملہ کر دیا. دیکھیے بس میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں 2 سے 3 منٹ کے اندر. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام، بہت مشہور 15 مناجات ہیں چوتھے امام کی. ان میں ایک مناجات ہے مناجات شاکرین، شکر کرنے والوں کی مناجات. اس میں چوتھے امام ایک جملہ کہتے ہیں، واقعا غور کیجیے، یہ معرفت سے بھرپور اور مملو جملہ. چوتھے امام فرماتے ہیں کئی فنی بتحسین الشکر وشکری ایاک یفتقر الی الشکر کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد. خدا کی قسم قربان ہونا چاہیے اس جملے کے اوپر. تو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اے پروردگار، خدا کو مخاطب کرتے مناجات، کئی فنی بتحسین الشکر، اے پروردگار میں اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ کر ہی نہیں سکتا. وشکری ایاک یفتقر الی الشکر، یہ حق پہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس ادائیگی شکر پر پھر شکر کیا جائے. وشکری ایاک یفتقر الی الشکر وکلما قلت لک الحمد، اور جب بھی میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد، تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ کہنے کی توفیق ملی، خود اس پر ایک مرتبہ پھر کہوں لک الحمد، اور پھر یہ کہنے کی توفیق ملی، پھر اس پر ایک مرتبہ کہوں لک الحمد. یعنی میں کتنا ہی کہہ لوں، کچھ بھی کر لوں، تیرا حق پہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، میرے ممکن. اور چھٹے امام نے حضرت موسیٰ پیغمبر کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کے اوپر اور وہاں پر پروردگار سے مناجات کی. تو مناجات کے لیے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک موقع پر خدا نے کہا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو اور اس طرح کے حق پہ شکر ادا کرو. یہ صرف شکر پھر بھی ہو سکتا ہے، حق پہ شکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، شاید تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد انہوں نے جملہ کہا اے پروردگار نہیں ہو سکتا، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ جملہ چوتھے امام نے بالکل بعین ہی تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ حق کا شکر کیسے ہو سکتا ہے، ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے جس پر واجب ہوتا ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کروں. حق کے شکر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ خدا نے کیا معلوم ہے، خدا نے کہا اے موسیٰ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں ہو سکتا، اب تو شکر ادا ہو گیا. محمد وآل محمد صلی امکانی حد تک جو حق کے شکر تم نے کر لیا. اب یہ خدا کی قدردانی ہے، یہ خدا کی قدردانی. خدا خود کہتا ہے خدا شکور ہے. خدا شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ خدا شاکر ہے. خدا کس کا شکر؟ یہ خدا کی قدردانی ہے. جب خدا کے لیے یہ لفظ، یہ ایٹریبیوٹ وہاں پر ایسوسیٹ ہوتا ہے، جب اس سے منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قدردانی کرنے والا ہے، وہ قدردانی کرتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی قدردانی کا یہ انداز ہے اور اس کے مخلص بندوں کا، اس کے خالص بندوں کا
عبادت کرنے کا یہ انداز ہے. اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت وما عرفنا کا حق معرفت. اے پروردگار جو عبادت کا حق تھا وہ تیرا بندہ محمد مصطفیٰ بھی ادا نہ کر سکا, تو معرفت کا حق تھا وہ تیرا یہ بندہ محمد مصطفیٰ بھی ادا نہ کر سکا. اے پیغمبر آپ کے علاوہ کون ہے کہ جو معرفت کا حق ادا کرے گا, جو عبادت کرے گا؟ نہیں, میں جب خدا ٹھیک ہے بندوں میں, انسانوں میں, مخلوقات میں, فرشتوں میں حتیٰ یہ کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا, مگر جب میں اسے دیکھتا ہوں, جب میں خالق کو دیکھتا ہوں, اس کی ہستی کو دیکھتا ہوں, اس کی عظمت کو دیکھتا ہوں, تو اس کے بعد مجھے اپنی عبادت تھوڑی محسوس ہوتی ہے, کم محسوس ہوتی ہے. مالک حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ مالک معرفت کا حق, عبادت کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک شکر کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے جب تم نے یہ سمجھ لیا تو سمجھو کہ حق ادا ہو گیا. بالکل اسی طرح سے پیغمبر فرمائے یہاں سے کہ اے پروردگار معرفت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے, عبادت کا حق کیسے؟ خدا کہتا ہے ہو گیا. جب یہ سمجھ لیا تو حق ادا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا عبادت کرو, عبادت کرو, عبادت کرو. پیغمبر ہوئے کہ جن کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار سورہ مزمل کی ابتدا میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل چادر کے اوڑھنے والے راتوں کو عبادت کیا کرو مگر تھوڑا کچھ آرام بھی کیا کرو. یہ واقعاً پروردگار عالم کی قدردانی ہے, واللہ قدردانی ہے, جس کو سمجھانے کے لیے علامہ ذیشان اگر جوادی ایک مثال دیتے ہیں اور اسی مثال کے ساتھ اپنے گفتگو کو بالکل مکمل کر دوں. علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ اگر سوچیے واقعاً کہ اگر زمانے کے امام انشاءاللہ جب ضرور ہو جائے گا امام زمانہ کا ضرور ہو اور وہ آپ کے گھر پر آپ نے کہا کہ مولا میرے گھر میں مہمان بنیے, میں آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ امام زمانہ کو اپنے گھر پر تشریف لے آئیں اور ان کے لیے انتظام کریں, تو ان کے لیے انتظام کیا کریں گے؟ جو آپ کے لیے ممکن ہوگا وہ آپ سب کر دیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ واللہ مجھے بتائیں جو آپ کے لیے ممکن ہوگا وہ آپ سب کر دیں گے. مثلاً آپ کھانے کے اندر آپ کو 5, 6, 8, 10 ڈشز جتنے بھی امام زمانہ آ رہے ہیں وہ کھائیں نہ کھائیں مگر آپ تو بنائیں گے, آپ تو پکائیں گے, آپ تو بنوا لیں گے. اب آپ نے بریانی بھی کہا, مجھے نہیں لگتا ہم زمانہ کو بریانی پسند ہے یا نہیں, وہ کون سی ڈش پسند کرتا ہے کانٹ سے. مثلاً عرب ڈش بھی آپ نے بنوا ڈالی, اپنی لوکل ڈش بھی بنوا ڈالی, ہمارے کھوجوں کی ڈش بھی بنوا ڈالی, دال چاول بھی بنوا لیے. مثلاً یہ مولانا ساجد حسن صاحب ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بہترین ڈش مثلاً بریانی, کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم ہندوستانیوں میں ہوتا ہے, آپ لوگوں کے یہاں تو دال چاول وہ زیادہ بہترین ڈش مانے جاتے ہیں, بہتر ڈش مانے جاتے ہیں. تو قدر آپ نے 6, 7, 8, 10 ڈشیں بنوا لی اور امام زمانہ آپ کے گھر پر تشریف لائے, آپ نے بہترین کمرہ ان کے لیے آراستہ کر دیا, آپ نے پنکھا, اے سی, ٹیوب لائٹ, یہ تمام تر چیزیں, سب چیزوں کا انتظام آپ نے کر دیا, کھانے کا انتظام کر دیا. جب امام جانے لگیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ واقعی ہم نے آپ کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا, بہترین انتظام کیا, بہترین کھانوں کا آپ کے لیے انتظام کیا, حق کے میزبانی ہم نے ادا کر دیا. یہ کہیں گے؟ نہیں, آپ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے جتنا کچھ بھی کیا وہ اپنے امکان بھر کیا, مگر جو آنے والا مہمان ہے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی کر لو حق ادا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر لو, علامہ جوادی فرمایا کچھ بھی کر لو حق ادا نہیں ہو سکتا. جب حق ادا نہیں ہوگا تو انسان کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ مولا جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, اور یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ وہاں سے کہے کہ نہیں نہیں نہیں, آپ نے جتنی بھی محنت کی خدا قبول کرے اور ہم نے بھی اسے قبول کیا. یہ یہاں کا انداز ہے, وہ وہاں کا انداز ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے بار الحاظ جو واسطہ محمد و آل محمد کا شکر نعمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار دل سے تیرا احسان مانتے ہوئے اور اے پروردگار زبان سے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان نعمتوں کو وہاں پر سرو کرنے کی جہاں تو چاہتا ہے توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار, اے پروردگار, اے پروردگار وہ اہم ترین نعمت کے جسے تو نے پردہ غیبت میں رکھا ہے, اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد اس نعمت میں یوں اضافہ ہو کہ غیبت کا پردہ چاک ہو اور ہمارے زمانے کے امام کے ضرور کا انتظام ہو جائے. ہم ان کی آواز انسان سماعت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک سورہ فاتحہ کی میں التماس کروں گا تمام ارواح مومنین مومنات, شہداء ملت, گزشتگان علماء کرام, مراجعین الزام, خصوصیت کے ساتھ جو پچھلے ہفتے گزشتہ چند دنوں میں آیت اللہ مسکینی کا انتقال ہوا ان کے احسان ثواب کے لیے, ان سے پہلے آیت اللہ فاضل لنکرانی کا انتقال ہوا ان کے احسان ثواب کے لیے, اور کچھ مہینے میں اس کا آیت اللہ جواد تبریزی کا انتقال ہوا, ان سب کے احسان ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع بيننا وبينهم بالخير انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها